دیکھو ہم اپنے موقف پہ اٹل ہیں. تم نے گستاخی کو گستاخی نہیں مانا. جبرائیل آئے, رسول کائنات استراحت فرما رہے. حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ جبرائیل نے اپنا ماتھا یا رخسار, گال, چیک, فور ہیڈ رسول کائنات کے تلووں سے مس کیا. اگر آپ کسی مجسمے کا جا ڈالیں تو سب سے بلند چیز یہ پیشانی, یہ سر ہے, اور سب سے ادنا چیز, سب سے حقیر چیز یہ پاؤں اور پاؤں کا تلوا ہے. جبرائیل بتا رہے ہیں جہاں جبرائیل کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے. جبرائیل نے ماتھا مس کیا, عقیدہ دیا, عقیدہ دیا. اگر رسول اللہ کی معیت سنگت چاہتے ہو تو یہ قرینہ ہے, یہ قرینہ ہے, یہ محبت والوں کا طریقہ ہے, یہ عاشقوں کا طرے امتیاز ہے, یہ چاہنے والوں کا اپنے رسول پر جانثار کرنے والوں کا انداز ہے. یاد رکھو میں سید الملائکہ ہوں, میری پرواز تو منتہا تک ہے, سدرہ تک ہے, اور ایک پر ماروں تو وہاں سے نیچے اتر جاتا ہوں. تیری پرواز کہاں ہے زمین کی خاک چھاننے والے؟ تیری حد پرواز بتا. دیکھ میں بلندیوں میں جانے والا ہوں, رسول مکرم کی بلندیوں کو دیکھتا ہوں, اپنی حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں. آئے تلوہ ناز سے اپنے ماتھے یا رخسار کو مس کیا. سرکار نے آنکھیں کھولی. حدیث میں جب سرکار نے آنکھیں کھولی جبرائیل پیچھے ہٹ گئے. سرکار نے جب چشمان اقدس کھول کر ماحول کا جائزہ لیا, حضور فرماتے ہیں کہ نور کی برودت, ٹھنڈک میں نے محسوس کی, نور کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی. ماحول کا جائزہ لیا, اٹھ بیٹھے, ادھر ادھر دیکھا, جبرائیل پیچھے ہٹ گئے. پھر سرکار استراحت کرے, پھر جبرائیل چپکے سے آئے, پھر تلووں سے پیشانی مس کی, پھر سرکار نے آنکھیں کھولی. سرکار کی آنکھیں کھولنے سے پہلے پھر جبرائیل پیچھے ہٹ گئے. موذب الفاظ ہے, پیچھے ہٹ گئے, ورنہ یوں کہو کہ چھپ گئے. پیچھے کہیں آڑ میں آسرے میں چلے گئے. تیسری مرتبہ پھر اب سرکار مدینہ اٹھ بیٹھے. صرف اٹھ نہیں بیٹھے, سکوت توڑا, خاموشی توڑی. پوچھا کون ہے, کون ہے؟ اب یہ سرکار کا جلال دیکھتے ہی جبرائیل سامنے آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا ہے؟ کہا سرکار آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق. جب وہ از خود رفتہ ہوتے ہیں, رب اپنا نام یاد دلا کر اپنے حبیب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. ان کا جلال فروغ ہوتا ہے, جلال ٹھنڈا ہوتا ہے. جبرائیل کو یاد ہے پہلی وحی والی بات بھی. اب جبرائیل کہتے ہیں آپ کے رب نے بھیجا. میرے رب نے بھیجا؟ کہا کیا فرمان ہے, کیا پیغام ہے؟ کہا رب ذوالجلال حریم ناز میں آپ کو طلب فرما رہے ہیں. حضور اٹھے, وضو کیا, براق سواری پیش ہوئی, اس پہ تشریف رکھے. ساری تفصیلات شاید آپ سن لیے ہوں گے. وہاں سے چلے. اب سوال یہ ہے, حدیث تو ہم نے پڑھی, یہ 3 مرتبہ جبرائیل نے کیوں جگایا؟ پہلی دفعہ جگایا چھپ گئے, دوسری دفعہ جگایا چھپ گئے. سنو, شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب جبرائیل جگائے, نیند سے رسول اکرم جاگے, چہرے پر ایسا جلال تھا
رسالت مآب کے چہرے پر ایسا جلال تھا جس کی تاب جبرائیل لا نہیں سک رہے تھے، سنبھل نہیں پا رہے تھے، اپنے کو سنبھالنے کے لیے آسرے میں چلے گئے، اپنے کو سنبھالنے کے لیے۔ سنو، ان سے پوچھو جو پہلی وحی کے بارے میں لکھتے ہیں، جبرائیل آئے اپنی اصلی صورت میں ایسے ظاہر ہو گئے کہ رسول کائنات کپ کپانے لگے۔ ارے نادان، میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا ہے میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں، زمین میں 2 وزیر ہیں، آسمان کے 2 وزیر ہیں، ان میں ایک جبرائیل ہیں، دوسرے میکائیل ہیں۔ ارے بتاؤ، کہیں وزیر سے کوئی بادشاہ ڈرتا ہے؟ کہیں کسی وزیر کا روب بادشاہ پر طاری ہوتا ہے کہ بادشاہ کا روب وزیر کو متاثر کرتا ہے؟ جبرائیل نے دیکھا جلال میں اٹھے ہیں، سنبھالنے کے لیے اپنے کو پیچھے ہٹ گئے، اور خوف یہ تھا کیا بولوں اور کیا نہ بولوں، کیا کہنے پر مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے اور کیا کہنے پر ناراض ہو جائیں گے۔ خوف سے جبرائیل سنبھال رہے ہیں اپنے کو، پھر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں مگر مجبور ہیں اس کام کے لیے۔ دوسری مرتبہ پھر جسارت کی، پھر جرأت کی، پھر وہی عمل کیا، پھر سرکار اٹھ بیٹھے، پھر بھی سجھائی نہیں دیتا ہے کہ کیا کہنا ہے، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ سمجھ گئے اب تو رسالت مآب نے خاموشی توڑ دی ہے، اور تاجدار کون و مکان جب منہ کھولتے ہیں، جب لبہائے نازک کو جنبش ہوتی ہے، جب دہن مبارک کھل جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ارے میرے محبوب، تو اپنے سے بولتا ہی کب ہے؟ تو وہی بولتا ہے جو تیرا رب بولتا ہے۔ اب تو نے منہ کھول دیا ہے، جبرائیل یہ وقت ہے، جاؤ محبوب کے سامنے ہمارا پیام سنا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے جلال کے تم مستحق ہو جاؤ، جاؤ پیام سناؤ۔ اب جبرائیل پیام سناتے، تاجدار کونوں وہ کہاں چلے، کہاں تک؟ ساری باتیں تو آپ نے سنی ہیں، رفت، رفتار، سواری، ماحول، منظر سب سن لیا۔ کہاں پہنچے؟ سدرا پر۔ ابھی تک جبرائیل سامنے سامنے، جبرائیل براق کے آگے آگے تھے، اور تاجدار کون و مقام براق پر۔ ایک عاشق نے کہا کہاں جبرائیل کی آنکھوں نے یہ دیکھا بھلا منظر کہ رہبر راہ میں رہ جائے راہی پار ہو جائے۔ بظاہر جبرائیل آگے آگے چل رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہی رہبر ہیں۔ جب سدرا آیا جبرائیل تھم گئے۔ کیا کہا؟ رسول کائنات سے معروضہ کیا، جبرائیل قال لہو تقدم، اب اس کے آگے آپ کو جانا ہے، اس کے آگے آپ قدم بڑھائیے، میں نہیں آ سکتا، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، حالانکہ میں نور کی مخلوق ہوں، حالانکہ میں نور کی مخلوق ہوں، مگر اس کے آگے نور کے وہ جلوے ہیں کہ جن کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ نور کی مخلوق تو ہوں، لیکن آگے جو نور ہے اس نور کی تاب لانے کی تاب مجھ میں نہیں ہے۔ وہ نور جو نور لم یزل ہے، اس کی ضیاء پاشیوں کے آگے جبرائیل عاجز لاچار مجبور ہے۔ اگر ایک سرے موئے برسر قدم، فروغ است تجلی ز سوزت پرم، بال کے برابر بھی اپنی حد سے آگے بڑھنے کی میں نے کوشش اگر کی تو پھر تجلیات کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ مصطفیٰ اس کے آگے آپ کو جانا ہے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں پوچھا جبرائیل مکے کی گلیوں سے تاریکی کے ماحول میں براق پہ بٹھا کے یہاں تک لائے، اب یہاں سے بول رہے آگے جاؤ، آگے کا راستہ مجھے معلوم، کدھر جاؤں؟ سیدھے جاؤں، بائیں جاؤں، دائیں جاؤں، آگے جاؤں، پیچھے جاؤں، رائٹ ٹرن، لیفٹ ٹرن، کدھر کیسے جانا ہے؟ ارے کوئی میپ ہے تو دے دو۔ آپ کے ملک میں کوئی اجنبی آ جاتا ہے باہر والا، کبھی تو شہر میں دوسرے شہر کا آ جاتا ہے تو پہلے میپ مانگتا ہے، ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ جا کے سب طرف میپ دیجئے۔ حسین ساگر جانا ہے تو کیسے کیسے کدھر کدھر سے جانا ہے، چار مینار دیکھنے آنا ہے تو کیسے کیسے جانا ہے، سالار جنگ میوزیم کو جانا ہے تو کیسے کیسے جانا ہے، میپ مانگتا ہے اجنبی۔ جبرائیل سدرا کے آگے رسول مکرم سے کہہ رہے اب آپ آگے جائیے۔
رسول مکرم نے یہ نہیں پوچھا کہ جبریل کیسے جاؤں، کدھر جاؤں. جبریل کی لاچاری معذوری کو قبول فرما لیا، عذر کو قبول فرما لیا. کہا اچھا تم اپنی حد میں رہو، تم اپنی حد میں رہو، اب ہماری حد دیکھو، جہاں تم رک جاتے ہو وہاں سے ہم چلتے ہیں. یہ تمہاری حد ہے کہ تم اس کے آگے جا نہیں سکتے، اب ہمیں دیکھو. رسول کائنات چلے ہیں اور سیدھا قاب قوسین. کوئی پوچھے آقا یہ راستے آپ کو کیسے معلوم ہو گئے؟ اپنی طرح سمجھنے والوں، عمل میں آگے بڑھنے کے خبط میں گرفتار احمقوں کی جنت میں رہنے والوں، رسول کائنات آگے بڑھ رہے، سید الملائکہ رک گیا، ٹھٹک گیا، رسول آگے بڑھ رہے. یہاں بھی شارحین حدیث نے لکھا جو اجنبی ہوتا ہے اس کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. جو اجنبی ہوتا ہے، ان دیکھا ہوتا ہے، ان سین منزلوں سے گزرنا ہوتا ہے، تو اس کو کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ رہبر گائیڈ کی شکل میں ہو یا گائیڈ میپ کی شکل میں ہو، اس کو کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ کے لیے کسی رہبر کی قاب قوسین اور عرش اور لا مکان تک اسی لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب میرے مصطفیٰ کے نور سے میرے مصطفیٰ کے سامنے ہی تو بنائے گئے. مصطفیٰ کو ضرورت ہی کیا؟ یہ قرینہ ادب ہے، جبریل نے سکھایا، اور صحابہ کے بھی یہی طرہ امتیاز رہا. حضور کے چچا حضرت عباس ایک دن حضور سے گفتگو ہو رہی، حضور نے پوچھ لیا عمر میں آپ بڑے ہو یا میں؟ ہم دونوں میں کون بڑے؟ جواب سنو، رشتے میں چچا ہیں. جواب سنو. کہتے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اس دنیا میں مجھے آپ کی آمد سے 2 سال پہلے پیدا کیا. اللہ نے اس دنیا میں مجھے آپ کے تشریف لانے سے 2 سال پہلے پیدا کیا. سرکار بڑے تو آپ ہیں. سرکار نے پوچھا تھا عمر میں آپ بڑے یا میں بڑا؟ تو عمر میں بھی بڑائی قبول نہیں کی، بلکہ یہ عرض کیا بڑے تو آپ ہیں آقا، آپ کی دنیا میں تشریف فرمائی سے 2 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کر دیا. یہاں تو عمل میں برابری اور بڑائی کی بات ہو رہی. یہ امام الانبیاء ادب گاہست زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. آسمان کے نیچے ادب کا ایک مقام ہے ایسا جہاں بڑے بڑوں کے ہوش گم ہیں. جنید اور بایزید جیسی ہستیاں جہاں حواس باختہ دکھائی دیتی ہے، لیکن ہوش مندی یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ادب کا خیال ہے. آپ اور میں کیا چیزیں، ہم اپنے میں سے کسی کو امام بنا لیتے ہیں. نماز ہوتی ہے، فرض نماز آپ پڑھتے، جماعت سے پڑھ لیا، 2-4 آدمی جماعت ہے، نماز کا وقت ہوا، کہ چلو جماعت بنا لیں گے، بہت اچھا ہے. جب آپ اپنے میں کسی کو امام بناتے ہو تو کچھ کوالٹیز ہیں امامت کے لیے، وہ دیکھی جاتی ہے. علم رکھنے والا ہو، مسائل ضروریات جاننے والا ہو، نماز میں کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس سے نماز فاسد ہو جائے. قاری ہو، قرآن صحت کے ساتھ پڑھتا ہو، متقی ہو، تقوی والا ہو، اور بہتر ریش والا ہو. یہ سب کنڈیشنز دیکھا جاتا ہے. ان میں بھی برابر ہے، عمر کا بھی لحاظ ہوتا ہے، بلکہ شرافت خاندانی کا بھی لحاظ ہوتا ہے، وجاہت کا بھی لحاظ ہے. شادی شدہ، کیونکہ ایک سنت اس نے زیادہ کر لی ہے. 12 کنڈیشنز ہیں. تو اب آپ اپنے میں سے ایک کو امام چن لیتے ہیں. نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، جو صاحب امامت کر رہے تھے
ان کے والد صاحب بھی ادھر ہی آ گئے، دیکھا جماعت ہو رہی، جماعت میں شریک ہونے کے لیے جماعت میں آئے۔ دل میں خیال ہوا کہ بھئی یہ جو نماز پڑھا رہا ہے تو میرا بیٹا ہے، ہمیشہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، بڑا باادب، بڑا فرما بردار، بڑا ادب شعار ہے، میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، میں نماز پڑھا رہا ہے، بیٹا ہی تو ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، چاہے نماز میں رہے یا نماز کا باہر۔ لہذا والد صاحب نے کیا کہ بیٹے کے بازو کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ نماز ختم ہوئی، اس جماعت میں کوئی جاننے والے علم رکھنے والے تھے، انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ الحمدللہ سب نے جماعت سے نماز پڑھ لی، سب کی ہو گئی، آپ کی نہیں ہوئی۔ بیٹے کی ہوتی، بابا کی نہیں ہوتی؟ کیا میاں عقل کی بات کرو۔ بولے حضور یہی تو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جب ہم نے آپ کے بیٹے کو امام چن لیا، ہم نے آپ کے بیٹے کو امام چن لیا، تو اب کوئی بھی جماعت میں آئے وہ سب کا امام ہے، باوا ہے یا باوا کے باوا ہے، سب کا امام ہے۔ امام کی برابری کرنے والا دائرے صلاۃ سے، دائرے نماز سے خارج۔ وہ امام جو آپ کا چنا ہوا ہے، یہ اس کا مقام ہے، کیونکہ وہ امام ہے، وہ امام جس کو رب نے ساری کائنات کے نبیوں اور رسولوں کو امام بنایا۔ سنو، اس امام کی برابری سے دائرے نماز سے خارج ہو جاتے ہو، اس امام سے برابری کا اگر شائبہ بھی ذہن کے کسی گوشے میں آیا تو دائرے اسلام سے خارج، دائرے اسلام سے خارج۔ کچھ گستاخ ہیں، کچھ گستاخ ہیں جو یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتے، بعض وقت بڑھ بھی جاتے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے بھائی، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ سنو، ہمارا عقیدہ سنو۔ امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے تھے، شاگرد صاحب درس میں شریک، دوران درس وقفے سے کھڑے ہوتے پھر بیٹھ جاتے، وقفے سے کھڑے ہوتے بیٹھ جاتے۔ آخر شاگردوں سے رہا نہ گیا، پوچھا حضور کچھ مزاج ناساز ہے آج؟ کچھ بے چینی ہو رہی، اضطراب ہے، سکون نہیں، بار بار کھڑے ہوتے ہو پھر بیٹھ جاتے ہو؟ کہا نا الحمدللہ صحت بہت اچھی ہے۔ کہا پھر سرکار یہ اضطراب، یہ بے چینی، یہ اٹھک بیٹھک؟ تعمیات سنو، تم لوگ تو میرے درس میں شریک ہو، اس مقام پر جو بچے کھیلتے ہوئے سامنے سے دوڑ رہے، ان میں ایک بچے کو میں جانتا ہوں جو آل رسول ہے، سید زادہ ہے، جب جب کھیلتا ہوا وہ ادھر آتا ہے، اس کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بچہ، سادات کے گھر کا بچہ، امام اعظم نے درس دیا، لوگوں سنو، میں امامت کے مرتبے پر فائز ہوں، اس کے باوجود بھی اس بچے کو خود کو برابر نہیں سمجھتا ہے۔ یہ قرینہ ادب ہے، یہ اگر ساتھ ہے تو انشاءاللہ المستعان ہماری نجات ہوگی۔ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ادب ہوتا ہے،